ہر قرآن و سنت کے محبت کرنے والے کا یہ عقیدہ ہے کہ جو اہل بیت سے بغض رکھے گا، بغض نہیں ذرا سا بھی بغض رکھے گا، وہ جہنم کی آگ میں ضرور جائے گا۔ امام حاکم یہ روایت لاتے ہیں، اور یہ بات میری اور آپ کی نہیں، سید القونین احمد مجتبیٰ حبیب کبریا سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے تو راوی حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، میرے نبی کے صحابی ہے، والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار۔ سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہے، جس رب کی جان میں، جس رب کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، حدیث کے الفاظ پہ غور فرمائیے اور اہل بیت کا احترام و مقام اس حدیث کے الفاظ کے آئینے میں سمجھیے کہ سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، میں اس رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس رب کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، کہ وہ شخص جو اہل بیت سے ذرا بغض رکھے گا وہ جہنم کی آگ اسے ضرور چھوئے گی۔ حضرات، اہل بیت سے محبت، میں اگر حسن و حسین کی بات کروں رضوان اللہ تعالی علیہ، نبی کے نواسے ہیں جن کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ، سارے درود پڑھو، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما ریحانتا یاجی من الدنیا، یہ حسن و حسین تو وہ ہیں کہ دنیا میں میرے یہ دونوں پھول ہیں۔ اتنا پیار ان شہزادوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتنا پیار، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ سرخ رنگ کی قمیض پہنے ہوئے آ رہے ہیں، لڑکھڑاتے گر پڑتے ہیں، نبوت خطبہ روک دیتی ہے، آگے بڑھ کر سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کو اٹھایا، ایک کو دائیں لگا لیا، کندھے پہ بٹھا لیا، دوسرے کو بائیں پہ بٹھا لیا، قرآن کی آیت پڑھ دی انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ اولاد و اموال کتنی ازمائش ہوتی ہے، کہ میں محمد سے رہا نہ گیا کہ جب یہ حسن و حسین آ رہے تھے، لمبا قمیض پہنے ہوئے تھے اور یہ گر رہے تھے اور مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے خطبہ روکا، ان کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگایا۔ یہ حسن و حسین وہ ہے کہ جن سے اللہ کے حبیب کی یہ محبت یہ تھی کہ اللہ کے حبیب حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، میں حسین سے محبت رکھتا ہوں، حسین مجھ سے محبت رکھتا ہے، جو حسین سے بغض رکھے گا وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے۔ اور حضرت حسن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پیاری بات کہی اور یہ بشارت عطا کی کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اپنے اس شہزادے پہ سید القونین کی نگاہ نبوت پڑی اور فرمایا ابنی سید، یہ میرا بیٹا یہ سردار ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ میرا رب میرے اس سردار بیٹے کے ذریعے کہ اللہ دو مسلمانوں کی بڑی جماعتوں کے اندر صلح کروائے گا۔ پھر حسن بھی اپنے نانے کی بات کو کتنا پورا کرنے والے تھے، کتنے عظیم تھے، کتنے یہ خاندان نبوت کے ایسے روشن چشم و چراغ تھے کہ جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان غلط فہمیوں کی بنیاد پہ جنگ جمل ہوئی تھی، جنگ صفین ہوئی تھی، اور ان دونوں جنگوں میں یہ دونوں نبی کی اصحاب رجیدہ خاطر تھے۔ حضرت علی کہتے ہیں اگر مجھے ادراک و احساس ہوتا کہ جمل میں اس قدر خون ریزی ہونی تھی تو میں اس جنگ میں شریک نہ ہوتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب حضرت علی کی شہادت کی خبر ملی رونے لگ گئے کہ آج امت ایک فقیہ سے محروم ہو گئی، آج امت ایک محدث سے محروم
معلوم ہو گئی یہ آپس میں محبتیں تھی، رحماء بینہم، اس کی مثال تو، اس کی تصدیق تو قرآن نے بھی دی۔ لیکن حضرت حسن کا کردار جو انہوں نے اپنے نانا کی بشارت پیش کی، ان کی خوشخبری کو انہوں نے پورا کر کے دکھایا۔ جب حضرت علی کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے تو حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بلا شرط انہوں نے بیعت کر کے اپنے نانے کی اس بات کو پورا کر کے دکھایا، اور پوری ملت اسلامیہ کے کلمہ پڑھنے والوں کو حضرت حسن نے اکٹھا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، یہاں طوالت میں جاؤں بات لمبی ہو جائے گی، آل بیت کی کس کس فضیلت کو بیان کروں۔ حضرت حسن و حسین، حضرت حسین ابن ابی طالب اور حضرت حسن، ان کی عظمت و فضیلت پر ایک حدیث بات کر کے بات کے اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، وہ فرشتہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے ملتا ہے، اور اللہ کے حبیب کہتے ہیں یہ جو فرشتہ اب آیا ہے یہ آسمان سے زمین پر پہلی مرتبہ اترا ہے، اور اس فرشتے نے کہا ہے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے یہ خوشخبری اور یہ بشارت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ فاطمہ تو سیدہ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دے دیجئے، یہ خوشخبری دے دیجئے کہ فاطمہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی، یہ حسن و حسین نبی کے نواسے جنت میں جوانوں کے سردار ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت حسین ابن علی کی شہادت مظلومانہ شہادت، جس طرح حضرت عثمان کی شہادت مظلومانہ تھی، اسی طرح حضرت حسین کی شہادت بھی کربلا میں یہ ایک تاریخ کا ایک دکھی سانحہ ہے۔ ظلم ہوا تھا، بربریت ہوئی تھی، اور یہ سانحہ اس نے تاریخ میں وہ درار ڈالی تھی جس سے کلمہ پڑھنے والوں کے دل آج تک دکھی ہے۔ مگر اس تاریخ کے اعتبار سے یہ باتیں کرنا کہ یزید ابن معاویہ فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا، اس کی بھی تاریخ کے اندر مصدقہ کوئی دلیلیں نہیں ملتی تھی۔ یزید کے متعلق جو اس قدر کچھ کہنا، حالانکہ یزید ابن معاویہ حضرت حسین کے قتل سے اور شہادت سے کہیں کوسوں دور تھا، اور اس نے افسوس بھی کیا تھا، اور کسی ایک روایت میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے ایک بار بھی یزید ابن معاویہ کے متعلق کچھ برا نہیں کہا تھا، اور یہ تو بد کرداری تھی انہی لوگوں کی جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا۔ یہ سبائی تھے، یہ کوفہ میں پھیلے ہوئے تھے، یہ منافق تھے جو کوفہ میں پھیلے ہوئے تھے، عراق میں پھیلے ہوئے تھے، جنہوں نے حضرت حسین ابن علی کو لاکھوں خط دے کے، ہزاروں خط لکھ کے بلایا تھا، دھوکہ دیا تھا۔ ابن زیاد تھا، اس نے دنیا میں بھی اپنی موت بدترین موت کی صورت میں سزا پالی تھی، اور جو بھی حضرت حسین کے قتل کے اندر شریک تھا اور وہ لعنتی ہے، ملعون ہے، نواسہ رسول کا قاتل ملعون ہے، اللہ کی بھی پکڑ ہوگی اور اس کا مجرم ہے، آخرت کے اندر وہ سزا پائے گا۔ مگر اس ثانیہ کی آڑ میں حضرت معاویہ پہ تان کرنا، صحابہ پہ بات کرنا، صحابہ میں تو بڑی کثیر تعداد تھی جنہوں نے یزید ابن معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی تھی۔ بہر صورت یہ احتیاط کا موضوع ہے، اس احتیاط کے موضوع کو، اس دامن کو پکڑتے ہوئے آج اس پاکستان کو جو اس نازک موڑ پہ کھڑا ہے، پوری قوم یوم آزادی کو منانے کل چلی ہے، اور یہاں سوشل میڈیا پر کوئی یزید کے حق میں دلائل دے کر حضرت حسین پر بات کرے، وہ بھی اپنے ایمان کے بارے میں سوچے، کوئی حضرت حسین کی محبت میں حضرت معاویہ پہ طنز کرے، یزید ابن معاویہ پہ وہ باتیں کرے
کرے جو اس میں پائی نہیں گئی تھی، جو کسی روایت میں نہیں ہے، جو سکہ درجے کو نہیں پہنچتی، تو وہ بھی اپنے ایمان کی فکر کرے۔ مگر آج کے اس دور میں ہمارا ایمان یہ ہے، ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، آل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ اس پاکستانی مسلمان قوم کو اس فرقہ واریت کی دلدل سے بھی بچائیے۔ یہ ایک وہ سلگتی چنگاری ہے جو بھڑک اٹھے گی تو بڑا مشکل ہو جائے گا ملکوں کو جلانے میں، شہروں کو جلانے میں۔ اس لیے امن کے ساتھ، صبر کے ساتھ، مجھ سے کسی نے نہیں پوچھنا کہ یزید کے متعلق کیا تھا، مجھ سے کسی نے نہیں پوچھنا کہ واقعہ کربلا میں کیا تھا۔ میں اس بات کا جواب دوں کہ میری صحابہ سے محبت کیا تھی، آل بیت سے محبت کیا تھی، اور میں اس بات کا جواب دے ہوں کہ میں اپنے ملک کو فرقہ واریت سے کیسے بچاتا۔ حضرات گرامی قدر، یہ وہ بڑی غور طلب باتیں ہیں۔ جب کل انشاءاللہ 22 لاکھ مسلمانوں کی قربانی بر صغیر میں ہم نے دی تھی، آج بھی وہ تاریخ تصویریں دیکھیں کہ اور بزرگ جو شاید 75-80 سال کی عمر میں، ان کے پاس بیٹھے سنیں کیا کیفیت تھی۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، تصویریں ہمیں بتاتی ہے، اور ہمارے گزرے ہوئے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا حالت تھا، کیا حالت تھی، کیا قیامت تھی۔ لوگ پیدل چل رہے تھے اور سینکڑوں نہیں ہزاروں کلومیٹر چلے تھے، ٹرینوں پہ لٹک لٹک کے آ رہے تھے، کوئی پہنچا تھا تو کسی کی لاش رستے میں گزری، اور ہماری وہ مائیں جو پیچھے رہ گئی ہندوستان کے اندر، آج تک ان کی نسل سے ہندو جنم لے رہے ہیں۔ وہ کس قدر دکھ اور درد کے ساتھ وہ اس ہجرت کے قافلوں سے پیچھے بچھڑ گئی تھی، پیچھے رہ گئی تھی، اس قافلے سے بچھڑ گئی تھی۔ کتنے ہی وہ بزرگ تھے، کتنے ہی وہ نوجوان تھے، کتنے ہی وہ بچے تھے جنہیں شہید کر دیا گیا راستوں کے اندر، اور جنہوں نے جدادیں چھوڑی، اپنے زندگی بھر کی کمائی سے بنے ہوئے گھر چھوڑے، رشتہ داریاں چھوڑی۔ آج کتنے خاندان ہیں جن کے رشتہ دار امرتسر میں رہتے ہیں، احمد پور میں رہتے ہیں، ہوشیار پور میں رہتے ہیں، دہلی میں رہتے ہیں، کلکتہ میں رہتے ہیں، لکھنؤ میں رہتے ہیں، لیکن سارے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ وہ علاقے چھوڑ کے ادھر آگے پاکستان بسایا۔ بڑے ظالم ہیں، بڑے سفاک ہیں، ان سے بڑھ کر اس پاکستان میں درندے کوئی نہیں، جنہوں نے ان قربانیوں کو نہیں دیکھا، اپنے خاندانوں کو پالا، جنہوں نے کرپشن کی، اس ملک کو لوٹا، اقتدار میں آتے رہے، اس ملک کو سنوارا نہیں، اس کو لوٹتے رہے۔ آج اس ملک کی معیشت کو دیوالیہ کر کے رکھ دیا، آج اقتصادی طور پہ اس کو بحرانوں کا شکار کر کے رکھ دیا۔ آزادی نعمت ہے، جس طرح 22 لاکھ انسانوں نے قربانی دے کے اس ملک کو بنایا تھا، اسی طرح آج ہم قربانیاں دے کے اس ملک کو بچائیں انشاءاللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج عزم کیجئے، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں، تیری بنیادوں میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو، ہم تجھے گنجے دو عالم سے گراں پاتے ہیں۔ حضرات، ان شہیدوں کی داستان بیان کروں یہ حوصلہ ہی نہیں پڑتا، لیکن یہ پاکستان روئے زمین پر مدینہ کے بعد وہ خطہ ہے جو محض لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے۔ ایک لمبی داستان ہے، سنانے لگ جاؤں وقت تنگی دما کا شکوہ کر رہا ہے۔ بالا کوٹ جانے والوں، صحت کے لیے نکلنے والوں، کسی کام کے لیے بالا کوٹ جانے والوں، بالا کوٹ کی سرزمین اس قیام پاکستان کے لیے ہموار ہوتی راہوں کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہے۔ سیدین شہیدین کی قبریں ہیں جنہوں نے اس خطے میں لا الہ الا اللہ کو قائم کرنے کے لیے پہلی قربانیاں دی تھی۔ پھر یہ قربانیوں کا تسلسل تھا کہ اللہ نے 14 اگست 1947 کو رمضان کے مہینے میں 27ویں شب تھی کہ رب نے فضل کیا، کرم کیا کہ دونوں قومی نظریے کی بنیاد پہ کہ ہندو اور ہے، مسلمان
مسلمان اور ہے، ہندو کا نظریہ اور ہے، مسلمان کا نظریہ اور ہے، ہندو کا مذہب اور ہے، مسلمان کا مذہب اور ہے۔ اس بنیاد پر 22 لاکھ انسانوں کی قربانی دینے کے بعد، زمینوں کی، جائیدادوں کی، اپنوں پیاروں کی، رشتہ داریوں کی ہزاروں لاکھوں قربانیاں دینے کے بعد ہم نے یہ ملک کھڑا کیا۔ آج عزم کیجئے اس ملک کو اس محرم کے مہینے میں فرقہ واریت سے بھی بچائیں گے، اور جو ایسے بد نصیب فرقہ واریت کی آگ جلاتے ہیں ان کو بھی سمجھائیں گے، اور اس ملک کو ہر لڑائی سے، ہر جنگ سے، ہر خون ریزی سے ہم پاک کر کے اس ملک کا دفاع کرتے رہیں گے۔ تحدیث نعمت کے طور پہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اس ملک کو وہ افواج پاکستان مہیا کی ہے، جس افواج پاکستان میں ہر وقت، ہر گھڑی اور ہر ساتھ کے اندر اس پاکستان کا دفاع کیا ہے، اور صرف پاکستان کا دفاع نہیں بلکہ اس نے افغانستان کے مسلمانوں کا بھی دفاع کیا۔ یہ پاکستان کا فخر ہے، یہ پاکستانیوں کا فخر ہے۔ جب بھی بیت اللہ کا دفاع ہوا تو آئینی دیوار بنی، تو افواج پاکستان بنی، پاکستانی قوم بنی۔ آج افغانستان میں لاکھوں افغانی شہید کرنے کے بعد امریکہ ناکام ہو کے، ذلیل برباد ہو کے افغانستان سے نکلا ہے، تو اس کے پیچھے آپ کی پاکستان کے لوگ، آپ کی افواج کی قربانیاں ہیں۔ اس لیے یوم آزادی کے موقع پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ رب کریم نے آزادی دی، اس کی قدر کرو اور اس پاکستان کا ہمیشہ دفاع کرو۔ انشاءاللہ روئے زمین پر یہ پاکستان وہ پاکستان نظر آ رہا ہے۔ اس کے باوجود چند خاندانوں نے اس ملک کو لوٹا، ایک ہاتھ سے نہیں دونوں ہاتھ سے لوٹا، مگر میری تسلی اور میرا ایمان ہے کہ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا، نام پہ بنا تھا، اور اللہ نے اس کلمے کی برکت سے اتنے لوٹنے والوں کے لوٹنے کے باوجود اس پاکستان کو دنیا کا قائد بنا دیا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ تو کہہ دو پاکستانیوں، اور یہ جھنڈے لہرانا یہ تو چلو ایک ہمارا جوش و خروش ہے، اصل پاکستان کے دفاع کے لیے دین اور ایمان اس کو سمجھتے ہوئے اس پاکستان میں لا الہ الا اللہ کے نظام کو نافذ کر دیا جائے۔ رب ذوالجلال کی قسم، امن عدل آ جائے گا، کرپشن ختم ہو جائے گی، اس پاکستان کی معیشت درست ہو جائے گی، اور یہ پاکستان عظمتوں برکتوں والا یہ خطہ انشاءاللہ دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی زخموں پہ انشاءاللہ یہ مرہم بنے گا انشاءاللہ، بنتا جا رہا ہے۔ اس کا دفاع پہلے سے کہیں مضبوط ہے، اس کو توڑنے والے سب ناکام ہو گئے۔ ہندوستان کا سارا سرمایہ ڈوب گیا ہے، جو باقی رہ گئے ڈوب کے رہے گا۔ انشاءاللہ افغانستان بھی اپنا ہے، پاکستان بھی اپنا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کے دفاع میں ہم کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے۔ میرا اللہ وہ وقت آئے گا کہ انشاءاللہ ہندوستان بھی پاکستان کا حصہ ہوگا انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔